میرے دوستو، آج کل ہم بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کو مایوس سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بیوہ عورتوں کو کیا کر دیا جاتا تھا؟ زندہ جلا دیا جاتا تھا یا جنگل کے اندر باندھ دیا جاتا تھا۔ وہ عورت اپنی ایریا رگڑ کے وہیں پہ مر جاتی تھی۔ آج اگر کوئی عورت بیوہ عورت نکاح کرتی ہے، اس کو طعنے دیے جاتے ہیں، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس پہ الزام تراشا کی جاتی ہے کہ یہ بیوہ عورت اپنے بچوں کے لیے صبر نہیں کر سکتی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو بیوہ عورت اپنے بچوں کے لیے صبر کرتی ہے، دوسرا نکاح نہیں کرتی، اس کے لیے اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو عورت دوسرا نکاح نہیں کرتی، بیوہ ہونے کے بعد اپنے بچوں کے لیے صبر کرتی ہے، اپنے بچوں کی اچھے انداز کے اندر پرورش کرتی ہے، وہ کل قیامت کے دن میرے درمیان اس انداز سے کھڑی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور درمیانی انگلی کھڑی کی، جتنا فرق اس شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ بیوہ عورت جو صبر کرتی رہی، اپنے بچوں کی پرورش کرتی رہی، تو میرے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا۔ بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر صبر اور استقامت اور پاک دامن زندگی گزار سکتی ہو تو اس کے لیے تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ صبر کرتی رہے۔ اگر فتنے کا اندیشہ ہو، گناہ کے ڈر کا اندیشہ ہو، وہ گناہ کے ڈر سے یا فتنہ کے ڈر سے اگر نکاح کو ترجیح دیتی ہے تو ان کو شریعت نے اس بات کا حق دیا ہے۔ پھر اس پر طعن و تشریح کرنا، پھر اس کو برا بھلا کہنا، شریعت اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ ہم اس کا سہارا بننے کے بجائے امام الانبیاء تو بیوہ عورتوں کے لیے آسرا بن کر آئے، بیوہ عورتوں کے لیے سہارا بن کر آئے۔ آج ہم اس کو طعنہ دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم و مشہور سنت ہے۔ بار بار حدیث مبارکہ کے اندر اس کی تاکید آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے کہ ان سے نکاح کرو، ان کا سہارا بنو۔ اللہ کے نبی کو تو کسی نے طعنہ نہیں دیا، جب نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا کسی نے طعنہ نہیں دیا، کسی نے برا بھلا نہیں کہا، کسی نے اس کو پھٹکارا نہیں کہا۔ حالانکہ یاد رکھنا، پیش قدمی کس کی جانب سے ہوئی؟ پیش قدمی حضرت خدیجہ کی جانب سے ہوئی۔ پیغام نکاح کس نے بھیجا؟ حضرت خدیجہ نے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت سے متاثر ہو کر اپنی خادمہ کے ہاں پیغام نکاح بھیجا۔ اگر آج کوئی عورت بیوہ عورت پیغام نکاح بھیجے، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بدکارہ ہے، یہ تو فاحشہ ہے۔ آسرا کے بجائے اس پر اس قدر پریشر بڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے بیوہ عورت دوسرا نکاح کرنے میں جرأت نہیں کرتی۔ ہمیں یہ بات تو برداشت ہو جاتی ہے کہ گناہ ہو جائے، لیکن یہ بات آج کل برداشت نہیں کرتے کہ اس کا کہیں نکاح کر دے، اس کا کوئی آسرا بن جائے، اس کا کوئی سہارا بن جائے۔ اس کو کیا دیے جاتے ہیں؟ طعنے دیے جاتے ہیں، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، کہتے ہیں اتنی عمر ہو گئی ہے۔ کچھ لڑکیاں تو کیا ہوتی ہے، ابھی جوانی ہوتی ہے، شوہر فوت ہو جاتا ہے یا ان کو طلاق پڑ جاتی ہے، کچھ بڑی عمر کی بھی اگر ہو جائے تو اس کے بارے میں زیادہ طعنہ و تشریح شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے نکاح کیا، ایک کی عمر 33 سال ہے اور اس حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، عمر 40 سال ہے۔ ایک عورت کی عمر 48 سال تھی، حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 55 سال تھی، اور ایک عورت جس سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا 60 سال تھی۔
अल्लाह के नबी ने तो उसको बुरा नहीं बनाया। हम क्या कहते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, सब्र नहीं कर सकती थी, अपने बच्चों के लिए बैठ नहीं सकती थी, बुरी निगाह से देखते हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखना, ये बात याद रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इनकार करना या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तहकीर करना, बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इस अजीम सुन्नत को पूरा करने के बजाय हम रुकावट बनते हैं, तरह तरह की तराशियां करते हैं, बुरा भला कहते हैं, तानो तशरीह करते हैं। किसी ने बेवा औरत से निकाह कर लिया तो मेरे दोस्तों शरीयत ने कितने निकाह की हमें इजाजत दी है? 4 निकाह करने की इजाजत है। भैया के वक्त 4 निकाह कर सकते हैं। इस सुन्नत को सहाबा ने पूरा किया, लेकिन आजकल हम डरते हैं। क्यों? वजह क्या है? मैंने पहले बता दी कि हमारी शादी निकाह करने का मकसद ख्वाहिश पूरी करना होता है, पसंद की शादियां करते हैं। पड़ोस में गरीब बच्ची बैठी है, मैंने कहा खूबसूरत भी है, नेक भी है, तालीम याफ्ता भी है, लेकिन नहीं, मालदार नहीं है, उसको छोड़ देते। अल्लाह के नबी ने तो कहा उसके लिए सहारा बनो, आसरा बनो, लेकिन हम इस चीज को नहीं देखते, फिर उसके काबू में आ जाते हैं, वो दूसरा निकाह आपको नहीं करने देते। अगर किसी गरीब घराने की होती, अगर आप दूसरा निकाह कर लेते तो आपको इजाजत मिल सकती थी। तो मेरे दोस्तों हमने क्या करनी है? आजकल औरतों की तादाद ज्यादा है, काफी औरतें मुतल्लका तलाक याफ्ता घरों के अंदर बैठी हैं, काफी औरतें बेवा होकर बैठी हैं। जो लोग सहब इस्तिताअत हैं उनको हिम्मत करनी चाहिए ताकि हम उन बेवा औरतों का और मुतल्लका औरतों का सहारा बन जाए। मास ख्वाहिश पूरी करने के मकसद से नहीं, सिर्फ उनका सहारा बनने के लिए। हम उनके बच्चे जो यतीम हो चुके हैं तो उनका सहारा बनने के लिए निकाह करें। रिस्क देने वाली जात अल्लाह की जात है। ये ना देखे हर औरत अपना हक लेके आती है। एक सहाबी रसूल ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह रिस्क कम है, एक निकाह किया, रिस्क की तंगी है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया दूसरा निकाह कर लो। हम डरते हैं ना, तो दूसरा निकाह किया। हाँ, अब कैसी हालत है? कि आप भी तंगी है। अल्लाह के नबी ने कहा तीसरा निकाह कर लो। तीसरा निकाह किया, अल्लाह ने फरामानी दी थी। रिस्क देने वाली जात कौन है? अल्लाह की जात है। हम क्या करते हैं? डरते हैं इस बात से, हैं ये बच्चे ज्यादा हो गए, बीवियां ज्यादा हो गई, कमाएंगे कहां से, खाएंगे कहां से? रब पे यकीन नहीं है ना।